RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सब को इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तमाम मखलूक़ों में अल्लाह ने हमको एक बहुत अच्छी मखलूक़ बनाया, अच्छा इंसान बनाया, और अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया, नबी का उम्मती बनाया। नाज़रीन किराम, हमको चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की दी हुई नियामतों का हम शुक्र अदा करें, और जो चीज़ अल्लाह ने हमारे लिए बेहतर रखी है, अल्लाह से वो चीज़ हम बार बार मांगते रहें। नाज़रीन किराम, यूँ तो अल्लाह ने 18,000 मखलूक को पैदा किया, और उन मखलूकों में सबसे अफजल मखलूक अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात यानी कि इंसान को बनाया। नाज़रीन इकराम, अगर हम देखते हैं तो अगर हम जायज़ा लेंगे, अगर हम ढूंढेंगे, सर्च करेंगे या मालूमात करेंगे या किताबों में पढ़ेंगे, तो हमको पता चलेगा कि इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग मौजूद हैं, लाखों करोड़ों अरबों लोग रहते हैं, और तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 4,200 मजहब के मानने वाले इस दुनिया में हैं। 4,200 के मजहब के मानने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं। उसमें से मुसलमान भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, हर मजहब के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस दुनिया में 4,200 तरह के मानने वाले लोग हैं। सब लोग अपने अपने धर्म को, अपने मजहब को अपनी तरीके से मानते हैं। कोई इबादत करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई रोजा रखता है, या कोई पूजा करते हैं, या कोई क्रिश्चियन जो रहते हैं वो उसमें चर्च में जाते हैं, कोई गुरुद्वारे में जाते हैं। यानी कि जो भी मजहब के मानने वाला होगा वो अपने मजहब पर चलता है। लेकिन जब हम एक चीज हमको ये देखने में आती है कि एक वक्त ऐसा आता है जहां पर दुनिया के सारे लोग तकरीबन दुनिया के सारे लोग एक चीज पर इत्तेफाक करने पर मजबूर हो जाते हैं, एक चीज को सेलिब्रेट करने पर, एक खुशी का इजहार करते हैं, बहुत खुश होते हैं, सब मिलकर एक चीज को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। तो वो कौन सा मौका आता है? वो है 31 दिसंबर, यानी कि न्यू ईयर की नाइट, हैप्पी न्यू ईयर जिसे कहा जाता है। वो उस दिन को, उस रात को जो है सेलिब्रेट करते हैं, और ये कहते हैं, और ये उनका मानना होता है कि 2023 गुजर गया, हम 2024 में दाखिल हो गए, ये साल हमारे लिए अच्छा होगा। ऐसा उनकी अपनी सोच होती है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इसमें कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर हम देखेंगे, अल्लाह ताला ने खुश होने के बहुत सारे मौके अल्लाह ने हमको अता किए हैं, बहुत सारे मौके अल्लाह ने हमको अता किए। अगर आपको खुश होना है, सेलिब्रेट करना है, कोई चीज को खुशी मनाना है, तो बच्चा आपका हाफिज कुरान हुआ, आप बिल्कुल खाना खिलाइए, खुशी मनाइए। या बच्चा आपका 10th में पास हो गया, आप जो है खाना खिलाइए, खुशी मनाइए। इंटर में पास हो गया, आप दावत करिए, बड़ी दावत करिए। कोई बच्चा आपके घर में पैदा हुआ, चाहे लड़का हो या लड़की, अकीका कीजिए, दावत करिए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। लेकिन ये एक मौका ऐसा हो जाता है कि हम जो है दूसरों के तरीके को हम फॉलो करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, यानी कि अल्लाह के नबी फरमाए कि जो इंसान जिसकी तरह जिंदगी गुजारेगा, जिसको दुनिया में फॉलो करेगा, कयामत के रोज अल्लाह ताला उसी के साथ उसको जो है उठाएगा। यानी कि अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, आज अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं, हद से ज्यादा उसको फॉलो करते हैं, तो कयामत के रोज अल्लाह ताला उसी शख्स के साथ हमको भी उठाएगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। नाज़रीन इकराम, आज जब हम देखते हैं कि मुसलमान भी जो है पुरजोश अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं, तो सेलिब्रेट तो उनके लिए किया जाता है, खुशी का
خوشی کا جو موقع ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارا بچہ ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد کسی کو دے جائے، یا ہمارا بچہ اگر نیو ایئر کی پارٹی میں چلے جائے تو علماؤں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے، علماؤں کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے، مسجد والوں کو تکلیف اتنی کیوں ہو جاتی ہے؟ تھوڑا سا اگر بچہ ہمارا سیلیبریٹ کر لے تو کیا برائی ہے اس میں؟ تھوڑا سا اگر بچہ ہمارا اسٹیٹس کے ذریعے سے ہیپی نیو ایئر کا پیغام دے دے، یا انسٹاگرام کے ذریعے سے، یا فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے تھوڑا سا پیغام آگے پہنچا دے، تو اس میں علماؤں کو، مسجد والوں کو، مدرسے والوں کو اتنی حد سے زیادہ تکلیف کیوں بڑھ رہی ہے؟ اتنی تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا علماء، مسجد والے، مدرسے والے ہمارے بچوں کو خوش ہوتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتے؟ تو ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں، خوش ہونے کے اللہ نے بہت سارے موقع عطا کیے، بہت سارے موقع عطا کیے، اس میں خوش ہوئیے۔ آج جو ہے آج ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اوروں کو، غیروں کو فالو کر رہے ہیں ہم۔ کیا کوئی گورا یا کوئی جو باہر کے جو لوگ ہیں وہ کبھی ہمارے مذہب کو فالو کیے؟ نہیں کیے۔ ان کو اگر آپ کبھی پکڑ کے پوچھیے، کیا بھائی آپ کے گھر میں بھی لڑکی پیدا ہوئی، کیا آپ نے عقیقہ کیا؟ کیا آپ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، آپ نے کبھی عقیقہ کیا؟ وہ بولیں گے نہیں کیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا مذہب، بھائی آپ فالو کریے اس کو، ہم کیوں کریں؟ تو پھر جب وہ ہمارے چیز کو ہم وہ فالو نہیں کرتے تو ہم ان کی چیز کو کیوں فالو کریں؟ کہ نیو ایئر منانا، برتھ ڈے منانا، ایسی چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا جس میں اسلام میں جو چیز اسلام میں جس چیز کی اجازت نہیں ہے، وہ ناجائز عمل ہے، ناجائز عمل ہے، وہ جائز ہو ہی نہیں سکتا۔ اور خاص طور پر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں بیکری والوں حضرات سے، میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیکری میں جو ہے خاص طور 31 نائٹ کے دن جو ہے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کیک وغیرہ کو لے۔ کیک کھانا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن خاص اسی موقع پر کیک کھانا، وہی چیز کو دل میں رکھ کر کہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں یا ہیپی نیو ایئر کا اس کی مناسبت سے ہم کیک کھا رہے ہیں، تو پھر وہ ناجائز ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس دن جو ہے کیک بہت سستا ملتا ہے، تقریباً ہمارے شہر حیدرآباد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیکریوں پر اس دن کیک سستا ملتا ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن ہمارا ایک خواہش ہوئی کہ ہم بھائی کیک کھائیں گے، تو وہ طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں، لیکن خاص اسی موقع سے کھانا، خاص اسی موقع پر یہ عمل کرنا، بچہ پیدا ہوا اسی موقع پر کیک کاٹ کے کھانا، یا ویڈنگ اینیورسری تو اسی موقع پر یہ کاٹ کے کھانا، یا ہیپی نیو ایئر میں کاٹ کے کھانا، یہ ناجائز ہے۔ ناظرین کرام، میں ایک بات بتاتا چلوں، ایک مثال آپ کو دیتا چلوں کہ ایک شخص ہے، اس کو جیلر نے کہا کہ اس کو یہ جج صاحب نے کہا کہ آج سے ٹھیک 5 سال کے بعد تم کو پھانسی دی جائے گی، تو اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ وہ ڈرے گا، ظاہر سی بات ہے، ڈر خوف اس کے اندر پیدا ہوگا۔ جب 1 سال گزر جائے گا تو اگر اس کا برتھ ڈے آیا تو وہ کیا برتھ ڈے کی خوشی منائے گا؟ اور اگر وہ خوشی منائے یا ہیپی نیو ایئر منائے تو باقی کے جو جیلر ہوں گے یا پولیس کے اہلکار ہوں گے تو وہ کہیں گے تو پاگل ہے کیا؟ 5 سال کی زندگی میں سے تمہارے 4 سال نکل گئے اور تم خوشی منا رہے ہو، تو سب تو اس کو پاگل کہیں گے نا۔ تو یہ آج ہم جو کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ نیو ایئر کی خوشیاں منا رہے ہیں، تو پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناظرین اکرام، نیو ایئر ایک ایسا ہے، چاہے دنیا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، دنیا میں چاہے کوئی بھی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے لے کے موت تک اس کی زندگی صرف کم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے، صرف کم ہوتی ہے۔ کسی کی 60 سالہ زندگی، کسی کی 40 سالہ زندگی، کسی کی 50 سالہ زندگی، جب وہ پیدا ہوتا ہے دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو اس کی زندگی صرف کم ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ویسے ویسے ہم جو ہے اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں، ویسے ویسے ہم اپنے دنیاوی گھر کو چھوڑ کر اپنے اصلی قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی تنہائی کے قریب ہو رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ہم جو ہے اس قبر کے گڑھے کے قریب ہم ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر وہ چیز ہمارا ایمان ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اگر یہ کوئی عمل کر رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ میرا آپ سے سب سوال ہے۔ ناظرین اکرام، میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ہم کو جو چیز سے منع کیا ہے وہ چیز نہ کریں۔ جس چیز کی اجازت ہم کو اللہ نے قرآن کے ذریعے دی، اسلام نے ہم کو دی، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کی اجازت ہم کو دی، وہ عمل کریں گے تو ہماری انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ جتنی باتیں کہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔